الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری صدق اللہ العظیم۔ سال اسلامی سال کی ابتدا ہے اور اس کا پہلا مہینہ شروع کے ایام چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک اپنے اندر بڑی قربانیوں کی داستانیں لیے ہوئے ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں نے دین کے خاطر بہت زیادہ قربانیاں دیں اور چھوٹی بڑی قربانی دینے سے بالکل بھی دریغ نہیں کیا اور آسرا نہیں کیا۔ اس سال کی پہلی تاریخ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہم اسی بات سے پہچان لیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، اور محمد نے دعا کی تو اللہ نے عمر عطا کیا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت کی بات ہو سکتی؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کی قسم میرے عزیزو، اگر ختم نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج امت عمر کا کلمہ پڑھتی۔ کیونکہ ختم نبوت ہو گئی، اس لیے اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ان جیسے صحابہ اکرام کی تاریخ کا بالکل علم نہیں ہے، اور ہم ان لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں اور ان لوگوں سے واقعات سنتے ہیں اور ان لوگوں سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابھی جیسے ایران کا اور معاملہ ہوا نا، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جو روافض ہے نا، یہ یہودیوں کے گدھے ہیں، گدھے۔ مالک کا کام ہوتا ہے کہ گدھے سے کام لے لے۔ انہوں نے، یہودیوں نے روافض کے ساتھ مل کر جتنا آج تک مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اتنا کوئی قوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں استعمال نہیں ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ مالک اپنے گدھے سے ناراض ہو گیا ہے اور اس کی پٹائی کر رہا ہے تو خوش مت ہونا، ایک وقت آئے گا مالک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر مالک خود ہی اسی گدھے کو گھاس ڈالے گا، خود ہی اسے کھانا دے گا۔ اور کبھی کبھی گدھا بھی یہ حرکت کرنے لگتا ہے کہ مالک زیادہ قریب آ جاتا ہے تو دو لاتیں مار دیا کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کو بھی تھوڑا سا آسرا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کا بھی دماغ صحیح ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے کام میں لگ جایا کرتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو اللہ کے دو دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم خوش ہو جاؤ، اگر اللہ ایک کو غالب کر دے اور ایک کو مغلوب کر دے تو اللہ کا شکر ادا کر دو، اور اگر اللہ دونوں کو مٹا دے تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرو۔ تو میرے عزیزو، یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ ہمارے بہت عرصوں، ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے ہمارے بزرگ اس کو حوالے سے لکھ کے جا چکے تھے کہ انسانیت کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو تم نے کس طرح رہبری لینی ہے، کس طرح رہنمائی لینی ہے۔ آپ یقین رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ساری زندگی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم سوکھ کے لکڑی بن جاؤ، اور روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے پیٹ کمر سے لگ جائیں، اور راتوں کی عبادت کی وجہ سے تمہاری پیشانیوں پر سجدے کے نشانات بن جائیں، لیکن میرے کسی صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں ذرے کے برابر بھی بغض ہوگا، میرا رب تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ گرا دے گا۔ اللہ، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، موت تک انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے فرشتے کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کچھ لکھے۔ ایک ہے نا کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے بعد میں توبہ کر لے، موقع ہی نہیں دیا۔ 20 سے 22 مقامات ایسے ہیں جو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن کریم میں اتارے، 50 سے زائد آیات اللہ نے آپ کی جو ہے وہ منشا کے مطابق قرآن کریم میں ان احکامات کو بیان کرنے کے لیے اتاری، اور بلکہ بعض جگہ تو ایسے بھی مقامات ہیں جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے اللہ نے وہی نازل کر دی، انہی کو آیت بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ، مثال کے طور پر ایک میں آپ سے عرض کروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا معجزہ ہے، ایک ناپاک مکھی، ایک مکھی جو کبھی کبھی ناپاکی پر بیٹھتی ہے، اللہ نے اس کو آپ کے جسم پر حرام کر دیا ہے، تو وہ عورت جو ناپاکی کی طرف جانے والی ہو اللہ اس کو آپ کے بستر پر کیسے آنے دے گا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اللہ کو یہ اتنا جملہ پسند آیا، تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی پر وحی کے آثار شروع ہوئے، اللہ نے اسی کلمے کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔
تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم شان ہے, بہت بڑی رتبے والی شان ہے. آج صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, لیکن جسم پر لباس ایک روایت کے مطابق 17, ایک روایت کے مطابق 12 پیون لگے ہوئے تھے آپ کے جسم, آپ کے کپڑوں پر, آپ کے لباس پر 12 پیون لگے ہوئے تھے. اور حال کیا تھا میرے عزیزو, اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کی فکر کیا کرتے تھے, ایک ایک کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے, ایک ایک کے پاس جایا کرتے تھے. یہ نہیں دیکھا کرتے تھے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. جبلہ بن حیثم ایک بہت بڑا شہزادہ تھا غسان کا, وہ مکہ مکرمہ آیا, طواف کر رہا تھا. اس دوران ایک دیہاتی بھی طواف کر رہے تھے. اللہ کی شان, جبلہ کے چادر پر ان کا پیر لگ گیا. جبلہ کو غصہ آیا, اس نے منہ پھیرا اور زور سے تھپڑ مارا کہ اور کچھ اور بھی انہوں نے ایسا مارا کہ ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا اس صحابی کا. وہ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا, عمر تمہاری دور حکومت میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کہا کس نے کیا؟ کہا جبلہ نے کیا. کہا بلاؤ جبلہ کو. جبلہ کو بلایا گیا. جبلہ سے کہا کہ تم نے اس طرح کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہا میں شہزادہ ہوں, غسان کا بادشاہ ہوں, اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا تھا, اسے شرم نہیں آتی؟ کہ غلطی سے رکھ دیا تھا, آپ کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے تھی. اب یا تو آپ اس سے معافی مانگو, یہ معاف کرے, یا پھر اسے تیار کرو کہ یہ دیت دے, ورنہ میں تمہاری ناک بھی توڑوں گا, تمہارا دانت بھی توڑوں گا. اس نے کہا پھر تو میں مرتد ہو جاؤں گا. کہا تم مرتد ہو جاؤ گے تو میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا مجھے موقع دے دیجئے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو, تمہیں رات تک تمہیں موقع دیتا ہوں, کچھ وقت تمہیں دیتا ہوں. رات ہوئی, وہ فوراً بھاگا اور مرتد ہو گیا اور رومیوں کے ساتھ مل گیا. عمر بن خطاب ہے کہ غریب اور امیر کو نہیں دیکھا, طاقتور اور کمزور کو نہیں دیکھا. اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, عدل کیا کہتا ہے. آج میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ہم اس چھوٹی سی چیز کو, عدل کو اپنی زندگی میں بھی نافذ نہیں کر سکے. میری ماں اور میری بہن, میری ماں اور میری بیوی, میری بیوی اور میری بہن, میری اولاد اور میری بیوی, میرے بھائی اور میرے درمیان میں, میری اور میری بیوی اور میرے بہن کے درمیان میں کیا انصاف مجھے قائم کرنا چاہیے. اللہ کا کیا حکم ہے, شریعت مجھے کیا دیتی ہے پیغام, شریعت مجھے کیا بتاتی ہے, آج ہم اسے بھی نافذ نہیں کر سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نا, عمر کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کیا کرو, اس سے عدل زندہ ہوگا, اور جہاں عدل زندہ ہوگا وہاں اللہ کا حکم زندہ ہوگا. عمر کے تذکرے سے عدل آئے گا. اس لیے میرے دوستو, آج صحابہ کا تذکرے, صحابہ کے واقعات ہماری زندگیوں سے نکل گئے. ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے. ایک باہر کے ملک کے اندر ایک اسکول تھا نا, وہاں پر بچوں سے پوچھا گیا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے. ایک نے کہا میں پائلٹ بنوں گا, ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا, ایک نے کہا میں انجینئر بنوں گا, ایک نے کہا میں سائنسدان بنوں. ایک بچہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. مس بڑی شان ہو گئی کہ یہ صحابی کیا چیز ہے. ان کے والدین کو بلایا کہ بھائی یہ صحابی کون ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. تو انہوں نے بتایا کہ صحابی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, ان کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے. ہم اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا, ہم بھی اگر بڑے ہو کر بنے تو صحابی بنے, ایسے بنے. اب اس بچے کو کیا پتا صحابی کی تعریف کیا ہے, صحابی اب کوئی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, لیکن اس کا جذبہ تھا. اللہ کی شان, اس جذبے کی برکت سے وہ کافر مس پورے گھر کے ساتھ مسلمان ہو گئی. یہ جذبات ہیں میرے عزیزو, صحابہ کے واقعات ہیں, یہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. کوشش کریں میرے دوستو, ہم صحابہ کی زندگی اپنے بچوں کے اندر لے کر آئیں, صحابہ کے واقعات پڑھیں. ہم مغرب کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. آج دنیا مغرب کے اندر سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے, ہمیں وہ بڑی روشنی نظر آتی ہے جو سورج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. شام کو پکار کر کہتا ہے دیکھو میرے راستے پر مت آنا, میں بھی جب مغرب میں جاتا ہوں تو میں بھی ڈوب جاتا ہوں. یہاں اندھیرا ہے, یہاں تاریکی ہے, تم بھی مغربی طریقے کو اپناؤ گے, مغربی دنیا کی طرف جاؤ گے, تم بھی ڈوب جاؤ گے, تمہاری زندگی میں بھی اندھیری اور تاریکی آ جائے گی. صحابہ کی زندگی میں روشنی ہے, اللہ کے نبی کی زندگی میں کامیابی ہے. اس راستے پہ چلو گے تو تم کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کرے میرے عزیزو, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور ایسے بلند پایا لوگوں کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.